18 سالہ نینا دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دولہا جو اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پر اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ ہاں، اسے قربانی دینی پڑی تھی اپنے ماں باپ کی خاطر، جن کا سر آج ان کی بڑی بیٹی نے شرم سے جھکا دیا اور چھوٹی بیٹی کو قسمیں واسطے دے کر اس کا نکاح عین وقت پر اس کے والدین نے عزت بچانے کی خاطر اس کے ماموں کے 27 سالہ بیٹے سالار سے کر دیا۔ وہ اس سے 9 سال چھوٹی تھی۔ سالار کو بھائی کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ کمرے میں اے سی کی خنکی چھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سالار بھائی اتنے غصے والے ہیں۔ مما نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ ہی بھاگ گئیں اور ہمیں اس شیر کی کچھار میں بھیج دیا۔ یہ شیر تو ہمیں کچا چبا کر کھا جائیں گے۔ نینا کو نکاح کے وقت سالار کا غصہ یاد آیا، جب وہ نینا سے نکاح سے انکار کرتا مینا کو ڈھونڈنے جانے والا تھا۔ اسے اس کی منگیتر چاہیے تھی، مناہل علی، لیکن اس کے بابا نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے نینا علی سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ تب سے وہ یہی سب سوچتی تھر تھر کانپ رہی تھی، یا اللہ، ہم کہاں جائیں، کہاں چھپیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بستر سے اٹھی اور ارد گرد چھپنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی۔ اسی لیے اس وقت سالار کے غصے کا ڈر بری طرح حاوی ہوا۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بہت گھبرایا کرتی تھی۔ جب کبھی سامنا ہو جاتا تو وہ زیادہ تر اسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ بس ایک دفعہ غلطی سے وہ بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ نینا کو اچھے سے یاد تھا، وہ چاند رات تھی اور سب کزنس مل کر مہندی لگا رہی تھیں۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ مہندی لگواتے وہ شرارت کرتے کمرے سے باہر بھاگی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے سالار سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کی مہندی والے دونوں ہاتھوں کو اس کی وائٹ شرٹ پر وہ لگاتے اس کا اچھا خاصا دماغ گھما گئی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے صافت کو دیکھنے لگا، جو اب منہ پر معصومیت سجائے اپنے مہندی کے ڈیزائن کو خراب ہوتا دیکھ رونے والی صورت بنا چکی تھی۔ تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ اس کی نازک سی کلائی کو کونی سے تھامتے وہ گرجا تھا کہ وہاں موجود سبھی کی نگاہ سالار پر جا ٹھہری۔ وہ بری طرح سے سہم کر لرزتے ہوئے سالار کو دیکھنے لگی۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، ہر وقت ادھر ادھر گرتی پڑتی ٹکراتی رہتی ہو۔ سکون سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ I'm sorry، وہ سوں کرتی بولی۔ بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اب اگر میں نے تمہیں اس طرح اچھل کود کرتے دیکھا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے پھنکارا، جبکہ اپنا بازو چھوٹنے پر وہ وہاں سے الٹے قدم اندر بھاگی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن وہ پھر کبھی سالار کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی آ بھی گئی غلطی سے تو بہت شریف سے حلیے میں، اور آج اسی شخص سے نکاح کر کے اس کی سیج پر وہ سجی سنوری بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کے نیچے جھکتے وہاں گھس گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے نیچے خود کو چھپاتی لیٹی تھی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتا چلا جائے۔ اس کی منگیتر، اس کی ہونے والی بیوی، عین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی اور اس کی چھوٹی انمیچور بہن کو سالار کے نکاح میں دے دیا، جس سے وہ ہمیشہ چڑ کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتا خالی بیڈ دیکھتا ٹھٹکا، نینا، نینا! وہ اپنی بھاری آواز میں اسے پکارتا باتھ روم کے دروازے کو بھی بجانے لگا، جو کھلا ہی تھا۔ نینا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ بہن بنا نکاح کیے بھاگ گئی؟ لگتا ہے یہ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے۔ سالار مٹھیاں بھینچتا سوچتے ہوئے باہر جانے لگا کہ اسی لمحے اس کی نگاہ زرتار آنچل پہ پڑی، جو بیڈ کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ سالار نے غصہ ضبط کرتے بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھا، جہاں نینا میڈم دم سادے لیٹی، منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے ہوئے تھی۔ تم؟ اس کی پکار پر نینا بدک کر پیچھے ہٹی۔ نکلو باہر، وہ دھاڑا تھا۔ نینا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ سالار غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی دوسری جانب سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی، سالار نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ بیڈ کے نیچے کون چھپتا ہے؟ اس کے غرا کے کہنے پر نینا نے ڈر کے آنکھیں میچ لی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھول لو اپنا، ایڈیٹ! وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا، جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگا آپ سے،
وہ हकलाते हुए बोली, डर? एक तुम और तुम्हारी बहन, जो वो डरने लगी और तुम भी डरने लगी। तुम दोनों बहनों को किसी का डर होता ना तो आज यूं सबकी आंखों में धूल झोंक कर भागती ना तुम्हारी वो पारसा बहन। सालार अपना सारा गुस्सा और इश्तियाल उस मासूम सी लड़की पर उंडेल रहा था। आपी ने क्या आपी की रट लगा रखी है? खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज निकला भी तो जान से मार दूंगा। वो जारहाना अंदाज में उसके बालों को दुपट्टे में खींचता हुआ बोलता गुर्राया। नैना का सांस ही रुक गया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेइंतहा करीब थे। एक की काली आंखों में गुस्सा, नफरत और हकारत थी तो दूसरी की भूरी आंखों में डर और खौफ था। एकदम सालार को उसकी आंखों का खौफ बुरा लगा। उसके चेहरे के नैन नक्श को देखता वो मेस्मराइज हुआ था। आज पहली बार वो उसे इस कदर करीब से देख रहा था। आज से पहले कभी उसने उसे दूर से भी देखना गवारा नहीं किया था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लबों पर सजी न्यूड लिपस्टिक उसके होंठों को मजीद दिलकश बना रही थी। होंठों के ऊपर खूबसूरत सा तिल उसके लबों की शान बढ़ा रहा था। दिल ही दिल में वो उसकी खूबसूरती का कायल हुआ था। हम नहीं लेंगे उनका नाम, प्लीज बाजू छोड़ें, हमें पेन हो रहा है। वो धीमे लहजे में अपने लबों को जुम्बिश देती मिनमिनाई। उसके लबों का हिलना था कि सालार का अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो उसके चेहरे को मजीद अपने करीब करता अपनी आंखों में बंद कर गया। उसकी नाक के साथ नाक रब करता वो उसकी खुशबू को अपनी सांसों में इनहेल करता बहक रहा था। वो भूल गया था कि वो उन दोनों बहनों से शदीद नफरत करता था, लेकिन इस वक्त वो नैना, जिसको वो देखना भी गवारा नहीं करता था, आज उसे अपने दिल में उतार लेना चाहता था और इस कैफियत को वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सलार, वो डर से उसका नाम भी नहीं ले पा रही थी। आवाज ना आए, मुझे मेरा गुस्सा कम करने दो। वो आंखें नीचे उसकी नाक के साथ नाक रब करता अब लबों को लबों से मस कर रहा था। उसके लबों की नरमाहट महसूस करते सालार को दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई, जबकि नैना तो उसके इस तरह अचानक करीब आने पर अपना दिल हथेली पर ले आई थी। लबों की कपकपाहट वो मुसलसल महसूस कर रहा था। अचानक से सालार ने आंखें खोलते उसके होंठों का पाउट बनाया। वो सांस रोके उसे ही देखे जा रही थी, जैसे कांच की गुड़िया खड़ी हो। बिना किसी मज़ाहमत के वो बस हैरान नजरों से सालार को देख रही थी, जो उसके लबों का पाउट बनाए खुमार आलूद नजरों से उसे देखता तो उसके लबों पर शिद्दत से झुका। इस अचानक उफ्ताद पर नैना तो हक़ रह गई। वो लबों के रस्ते अपने अंदर का सारा गुस्सा उस मासूम पर उतारता उसे बेबस कर गया। उसको अपनी सांसें रुकती महसूस हुई तो वो सालार के कांधों पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सालार ने उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते एक हाथ से ही काबू किया तो वो तड़प गई। वो जितनी शिद्दत से उसके लबों से चिपका था, नैना को लगा था कि आज उसकी जान निकाल कर ही दम लेगा। झटके से उसे पीछे धकेलते बिस्तर पर धक्का दे गया। वो बुरी तरह बिस्तर पर जा गिरी और गहरे सांस भरती घबराकर सालार को देखने लगी, जो अब बिना किसी तासुर के उसे देख रहा था। ना कोई अच्छा तासुर था, ना कोई बुरा। एक गहरी निगाह उसके लबों पर टिकाई, जो अब उसकी शिद्दत से लाल भभूका हो रहे थे, और सालार को जैसे रगो पै में सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मिसेस नैना सालार, ये एक ट्रेलर था। फिल्म फिर कभी दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी सी जान अभी मुझे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। अभी थोड़ा कच्ची हो, पक जाओ, फिर अपना सारा गुस्सा, सारा इश्तियाल तुम पर उतारूंगा। वो एक आईब्रो उचकाते बोलता उसे रुलाने के दर पे हुआ। हमने क्या किया है? हमारा क्या कसूर है? नैना बेख्तियारी में बोलती अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार गई। वो जो जाने लगा था फिर से पलटा। तुम्हारा कसूर यही है कि तुम एक भगौड़ी की बहन हो। भगौड़ी का मतलब जानती हो? जो भाग जाता है पीठ दिखाकर, सब कुछ बर्बाद करके, और तुम्हारे साथ मैं कुर्ब के लम्हात जोड़ूंगा। जानती हो क्यों? वो एक पाँव बेड की पांतनी पर रखता उस पर जरा सा झुका। थोड़ा सुकून मिला है मुझे। आग जल रही थी मेरे अंदर। तुम्हारे लबों के जाम ने कुछ पल के लिए ही सही उसे ठंडा करके सुला दिया है। इसीलिए अगर चाहती हो कि मैं तुम पर कोई गुस्सा ना उंडेलूं
یا کسی قسم کی تم پر سختی نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ میرے قرب کے لمحات میں خلل نہ ڈالنا، ورنہ میرا غصہ، میری دہشت تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ کہتا وہاں سے منسلک اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ نینا اٹھتے ہوئے بیٹھتی آنسو بہانے لگی۔ اس کو اپنے لبوں پر چبھن سی ہوئی، جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز سالار شاہ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ سالار تو اپنا غصہ اتارتا بلکہ ٹھنڈا کرتا اب سکون میں آ گیا۔ مناہل نے نقاب کیے بس میں بیٹھتے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت ابائے میں تھی، جبکہ ابائے کے نیچے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، گود میں ایک بیگ رکھا تھا۔ بس چلنے والی تھی۔ وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کر آئی تھی، اب اسی شہر میں پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کر بیٹھی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے۔ وہ اپنا سب کچھ گنوا تو بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی تھی۔ وہ غیر ہی تو تھا جسے وہ اپنا سمجھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی۔ بس چل پڑی تھی، بیگ میں اس شخص کے خط نکال کر دیکھتی وہ سسک اٹھی۔ کتنے جھوٹ لکھے تھے اس میں، وہ سب آج کھل گیا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی، اسی شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، آج اسی کو چھوڑ آئی تھی۔ موبائل رنگ ہوتے ہوئے بند ہوا تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کرتے اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتی چلی گئی اور پھر دل پر پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ بس کی سیٹ سے پشت سے ٹیک لگائے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کر دوبارہ اٹھی تھی۔ شہیر ہمدانی، ہاں وہ شخص شہیر ہمدانی تھا۔ گھر سے نکلتے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی، صرف ایک شہیر ہمدانی کے لیے۔ اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی، اور جیسے ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر وہ پہنچی تو اس پر پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پر یقین نہ آیا، وہ شہیر ہی تھا، ہاں شہیر ہمدانی کسی اور کی باہوں میں۔ مناہل کے قدم وہیں تھم گئے۔ شہیر، بتاؤ نا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ شہیر کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ ارے شہیر ہمدانی صرف اپنی سحر کا ہے۔ شہیر نے اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ اچھا تو وہ لڑکی مناہل، وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس لڑکی نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے سالار شاہ سے بدلہ، جو کچھ اس نے کیا اس کا بدلہ۔ میں نے اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لے لیا اور وہ میری باتوں میں آ گئی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میرے لیے گھر تک چھوڑ کر آ رہی ہے۔ بے وقوف، لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شہیر، اگر وہ آ گئی تو کیا تم اسے اپنا لو گے؟ سحر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پاگل ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شہیر ہمدانی، ابھی میری اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں، نفرت، غصہ، حقارت نہیں تھا کچھ، تو محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ سانس روکے مناہل آنکھوں میں آنسو لیے انہیں قدموں پر واپس پلٹ آئی، بنا ایک لفظ کیے، بنا کوئی شکوہ کیے، شکایت کیے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شہیر نہیں، وہ خود تھی۔ ہاں وہ بیوقوف، پاگل، کمعقل، ناسمجھ، اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے وہ چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کر اسے ایسا لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنیں گی، وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں، آہیں شامل تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اسے اب کہاں جانا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فیصل آباد سے لاہور آ چکی تھی وہ، اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں تو وہ کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ بہت سوچ بچار کرتے اس نے اسلام آباد اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال وقتی وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شہیر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی۔ لیکن خود کو مارنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ایک اور چانس دیا، ایک آخری چانس، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کر کیا وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی، دنیا والوں کی ٹھوکریں کھانا چاہتی تھی تاکہ اسے بھی تکلیف ہو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کر آئی تھی۔ بس اپنے راستے رواں دواں تھی۔ وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی اپنی دوست شمع کے گھر، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پر جا رہی تھی۔ پلیز علی صاحب کھانا کھا لیں،
जहांआरा बेगम ने आंसू पोंछते अपने शौहर की जानिब देखा, जो आज अपनी बेटी के घर से भागने की वजह से उनके कांधे झुक गए थे। वो आज बूढ़े हो गए थे, एक लफ्ज नहीं बोले थे। वो नैना की रुखसती के बाद तब से ही चुप थे, बिल्कुल चुप। अली साहब प्लीज कुछ तो बोले ना। जहांआरा बेगम की बात पर अली साहब ने गहरा सांस भरा। उनकी आंखें इंतहाई लाल हुई थी। जहांआरा बेगम, क्या बेटियां इस दिन के लिए मांगते हैं लोग कि वो एक दिन माँ बाप का सर झुकाकर चली जाएं, माशरे की नजरों में हमारे सरों में खाक डालकर चली जाएं? जीते जी माँ बाप को क्यों मार जाती हैं बेटियां? वो कर्ब से बोले। सब एक जैसी नहीं होती अली साहब। नैना को देख लें, किस तरह आज हमारी इज्जत रखी है हमारी छोटी बेटी ने। एक लफ्ज तक नहीं बोली और शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि अभी वो सिर्फ 18 साल की है, फिर भी कितनी समझदार और मैच्योर है। माँ बाप की इज्जत की खातिर वो किस तरह आज अपनी ख्वाहिशात को मारकर सालार से निकाह के लिए राजी हो गई। जहांआरा बेगम ने एक अच्छी बेटी की जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन बड़ी बेटी ने तो अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने माँ बाप को ही जिंदा मार डाला। वो शिकवा कुना अंदाज में बोले, शायद मेरा ही कसूर है अली साहब, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। जहांआरा बेगम दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते रूंधे लहजे में बोली, नैना की तरबियत भी तो आप ही ने की है। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां घर से भाग जाएं, लेकिन मनाहिल ने जो किया उसके लिए मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो आंखें बंद कर गए कि आंखों के कोने भीग गए थे। जहांआरा बेगम ठंडी आह भर कर रह गईं। झूठी कहती थी मुझसे मोहब्बत करती है, करती होती तो आज यहाँ होती, धोखेबाज लड़की। शहीर हमदानी सर झटकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, जो शहर से लड़के आया था। जब उसने मनाहिल के किरदार पर बात की तो वो सहन नहीं कर पाया और उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो मेरी मनाहिल है, खबरदार जो एक गलत लफ्ज बोला तो। अभी तो तुम कह रहे थे वो 2 टके की लड़की। सहर आंखों में आंसू लिए बोली, मैं जो मर्जी कहूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट आउट। वो अब सर झटकते गाड़ी में बैठने लगा कि उसके मोबाइल पर उसके प्राइवेट डिटेक्टिव की कॉल आने लगी, जो इस वक्त फैसलाबाद में मनाहिल के घर मौजूद था और उसे तमाम रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन दे रहा था। सर, मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपने कॉल ही नहीं पिक की। वो असद तेज़ी से बोला, क्या कहना है? यही ना कि वो लड़की शादी करके सालार के साथ रुखसत हो गई है ही धोखेबाज थी, मुझे पहले ही पता था। शहीर ने नखुवत से सर झटका। नहीं सर, उनकी बेटी मनाहिल तो घर छोड़कर भाग गई है। सालार के साथ तो अली साहब की छोटी बेटी नैना का निकाह हो गया है। जाहिद की बात पर एक पल को शहीर का पूरा वजूद कांपा था। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसे अपनी आवाज़ दूर खाई से आती हुई सुनाई दी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मनाहिल मैडम घर छोड़कर जा चुकी हैं, और जो सालार शाह ने यहाँ शोर शराबा मचाया वो तो अलग ही हिसाब होगा उनका। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर मनाहिल वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? ये सवाल शहीर के पूरे वजूद पर तमाचे की तरह लगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो आपके पास ही तो आई हैं। जाहिद ने हैरानी से कहा, नहीं जाहिद, वो यहाँ नहीं आई। शहीर का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का। सर, आपके अलावा वो किसी को नहीं जानती। वो घर से निकली हैं आपकी खातिर, तो आपके पास नहीं पहुंची वो तो कहाँ जा सकती हैं? जाहिद भी बुरी तरह परेशान हुआ। 1 मिनट। शहीर ने कॉल होल्ड पर लगाई और वॉचमैन के पास आया और उससे पूछने लगा, जी साहब, दिन के वक्त एक लड़की आई थी, नाम नहीं बताया, बस यही कहा आपसे मिलना है। उसके पास आपका कार्ड था, मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। फिर? शहीर का दिल धड़का। बोलो भी। शहीर गुस्से से भड़का। फिर जी थोड़ी देर के बाद वो रोते हुए बाहर निकली और रिक्शा करवाकर यहाँ से चली गई। वॉचमैन ने तफसील बताते सर झुकाया। शहीर ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। मतलब वो आई थी और सहर को उसके पास देख चुकी थी और वो सब बातें भी उसने सुनी होंगी। शहीर ने लब दांतों तले दबाए और इतनी सख्ती से दबाए कि उसके होंठ से खून की बूंद निकली। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चिल्लाया था, लेकिन उसे अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वॉचमैन के पास इस सवाल का जवाब कहाँ था? उसे कहाँ हक था कि वो बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी करे? न जाने वो कहाँ चली गई होगी, किस हाल में होगी। मुझसे बदगुमान भी हो गई है। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? वो फौरन जाहिद की कॉल काटता मनाहिल के नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन वो बंद था। हाँ, याद आया, उसके पास अब न्यू नंबर था, शहीर का दिया हुआ, जिसे वो यूज़ कर रही थी।
شہید نے اس کے اس نمبر پر کال ملائی. کال جا رہی تھی لیکن اس نے کال نہ اٹھائی. دوبارہ پھر سے نمبر ڈائل کیا. آپ کے مطلوبہ نمبر پر ابھی رابطہ ممکن نہیں. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کال کیجیے. وہ سم بند کر گئی تھی. سب کچھ ایک پل میں بکھرا تھا. اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا. وہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا. سب کچھ خود کا کیا دھرا تھا. لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہیں تھی. اچانک سے شہیر کو اس کی فکر ہوئی اور فوراً زاہد کو کال کرتے اسے واپس لاہور بلوایا. اب شہیر کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا. شام کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پر بیل ہوئی. شمع دیکھو کون ہے. نجمہ بیگم نے کام کرتے ہوئے شمع کو آواز لگائی. وہ فریج بند کرتے دروازے کی جانب بڑھی. دروازہ کھولا تو سامنے مناہل کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی. مینا تم؟ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کر اپنی امی کو جو صحن میں آتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی. کون ہے شمع؟ وہیں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ انہوں نے وہیں پیچھے سے کھڑے ہوتے اونچی آواز سے پوچھا. مما میری دوست ہے مناہل. مناہل اندر آؤ نا. نجمہ بیگم کو جواب دیتے ہوئے واپس مناہل کی طرف مڑتے اس نے اندر آنے کی دعوت دینے لگی. مناہل بیگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی. نجمہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ کون لڑکی ہے؟ تمہاری کون سی دوست؟ میں تو اس کو نہیں جانتی. نجمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا. ماما یہ میری فیس بک کی دوست ہے. ہماری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی. بہت اچھی دوست ہے میری. شمع کو خود سمجھ نہیں آئی کہ اچانک مناہل ان کے گھر کیوں آئی ہے، وہ بھی بیگ لے کر. اپنی امی کو وہ کس طرح سے جواب دیتی جبکہ اسے ملتے ہوئے نجمہ بیگم کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے. تم 1 منٹ اندر آ کر میری بات سنو. نجمہ بیگم نے شمع سے کھردرے لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے. مناہل تم یہاں اچانک کیسے؟ بتایا نہیں تم نے آنے سے پہلے؟ شمع اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگی. کیا بتاتی شمع؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. مناہل نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا. اچھا تم یہیں رکو، میں مما کی بات سن کر آتی ہوں، پھر آ کر تمہاری بات سنتی ہوں. شمع کو وہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے خود نجمہ بیگم کے پاس کچن کی جانب چلی گئی. یہ کیا طریقہ ہے آدھی رات کو کسی کے گھر میں آنے کا؟ لڑکی ذات ہے اکیلی، وہ کیسے یہاں آ گئی؟ کہاں رہتی ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ نجمہ بیگم نے ایک پل میں اس سے ڈھیر سارے سوالات پوچھ لیے. ریلیکس امی جان ریلیکس. مناہل میری بہت اچھی دوست ہے. ہماری دوستی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے. شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے اسی لیے وہ یہاں آئی ہے. تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. یہ کہاں رہتی ہے؟ نجمہ بیگم نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے پوچھا. مما یہ فیصل آباد میں رہتی ہے. اس بار شمع نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ فیصل آباد سے یہاں آئی ہے، وہ بھی اکیلے؟ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. واپس بھیجو، ابھی اسی وقت اس کو واپس بھیجو. وہ قطعی انداز میں بولی. مما پلیز، وہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا. وہ اب بڑے مزے سے انہیں سمجھا رہی تھی. بن بلائے مہمان رحمت نہیں زحمت ہوتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں اس کو گھر بھیجو. خدا نخواستہ بعد میں ہم پر کوئی کیس نہ کھل جائے، پتہ چلے گھر سے بھاگی ہوئی ہے تو کیا کر لیں گے ہم. وہ دانت کچ کچاتے بولی. آنٹی میں صرف آج رات کے لیے یہاں رکوں گی پلیز. انسانیت کے ناطے ہی صحیح، بس اتنی سی مدد کر دیں. میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی. مناہل کی بات پر نجمہ بیگم نے لب بھینچ لیے جبکہ شمع شرمندہ سی ہو گئی. ایسی بات نہیں مناہل، مما کا وہ مطلب نہیں تھا. تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو. شمع نے مصلحتاً مناہل سے کہا، لیکن مناہل جان چکی تھی کہ اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا تھا. صبح سالار کی آنکھ کھلی تو نینا کاؤچ پر آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی. اس کا یہ لاپرواہ سا انداز سالار کی نظروں میں خماری بھر گیا. وہ تھی تو 18 سال کی لیکن وہ لگتی 20 سے اوپر کی تھی. بستر چھوڑتا وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے قریب آیا. وہ گہری سانسیں لیتی گہری نیند میں تھی. دوپٹہ سرک کر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا. اس کے وجود سے نظریں بمشکل ہٹاتے وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا زور سے ہلاتا اٹھا گیا. وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتی سیدھی سالار کے سینے سے جا لگی. اس کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئیں. نرم اور نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتا سالار ساکت ہوا. ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سچ میں ہم بے قصور ہیں. وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں دب کے بولی. سالار نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا.
تم میرے قریب آ کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کرو گی نینا سالار، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میں قریب آیا تو دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا، پھر میرے جنون میں تم بہہ جاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے کے نین نقش میں کھوتا اپنے سلگتے جذبوں کو آنچ سے اسے سلجھا رہا تھا۔ ہم ہم بے قصور ہیں، وہ پھر سے بولی۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور ابھی بھی اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ سالار وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اب کمزور لگنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکی سالار جیسے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، جس سے سالار مزید سیخ پا ہو رہا تھا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا اور اس کے بعد سالار کا مشن تھا کہ وہ مناہل کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہے گا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد نینا اپنے بالوں کو سمیٹتی کیچر میں مقید کرتی کاؤچ سے اٹھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ سالار جس سے وہ ڈر رہی تھی، اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کل وہ اس کی نسوانیت کو روند ڈالے گا، لیکن وہ اسٹڈی روم میں ہی رہا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پر بھی نہیں سوئی بلکہ کاؤچ پر سو گئی۔ کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی۔ وہ کب اسٹڈی روم سے کمرے میں آیا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتے وہ وہیں صوفے کے ایک طرف بیٹھتی، آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں رشتے بدل گئے تھے اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا سب کا اکلوتا رب، جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا سالار کے ساتھ بنایا ہے؟ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے نہ روک پائی۔ سالار اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ اس کا جارحانہ انداز، اس کا لبوں کو چھونا، اس کی بے باک باتیں، اس کی دیوانی سی ہونے لگی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اسے پتہ چلتا تو وہ پھر اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا، اس کی محبت کا بھی مذاق اڑاتا۔ وہ منہ بسوڑ کے رہ گئی۔ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں جبکہ شرٹ لیس تھا۔ ٹال سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جا کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز دیکھتے نینا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا کثرتی جسم اور مضبوط بازو اور کٹاؤ دار سینہ دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، ماما بابا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ کاشف شاہ اور سیدہ شاہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم مامو جان، ممانی جان۔ نینا نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعائیں دی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جبکہ سالار مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، انتہائی سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشف شاہ نے اسے یوں اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھے۔ کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ نینا، سالار کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ سیدہ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، جبکہ شاہ جی تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکائے جھوٹ بولتی دل پر پتھر رکھ گئی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ اب بھی مینا کے پیچھے پاگل ہے، اسے ڈھونڈ کے لائے گا، لیکن اب نینا کی باتیں سنتے وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مناہل کہیں بھی نہیں ملی۔ ساری رات شہیر سکندر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر شہیر نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا تھا۔ مناہل، تم نے مجھ سے دور جا کر اچھا نہیں کیا، ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھڑ پھڑا کے رہ جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں مناہل کو مخاطب کرتا بڑبڑاتا سیٹ بیلٹ اتارتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ سکندر ہاؤس کی جانب تھا۔
اندر کمرے کی جانب آتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال گیا، جبکہ شوز پیروں کی مدد سے کھینچ کے اتارتے مسلسل مناہل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے زاہد کو کال ملائی۔ کچھ بھی کرو، زمین کھودو یا آسمان پر تلاش کرو، جو مرضی کرو، مجھے مناہل چاہیے بس۔ وہ غصے سے دھاڑا، کال بند کرتا، موبائل بستر پر پھینکتا وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھتا چلا گیا۔ شہی، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں میں آپ پر، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مناہل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شہیر نے کرب سے آنکھیں میچی، نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے، میری وجہ سے۔ وہ زمین پر مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت کری سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں بے وفا، میں بے قدر، میں نے تیرا دل توڑا، میرا بھی دل ٹوٹا، مگر تجھ کو نہیں اس کی خبر۔ تیری یاد میں دل تھام کر تڑپوں گا اب میں ساری عمر۔ مناہل نے شمع کو رات کو ساری بات بتائی۔ شمع اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مناہل، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی ہی تو ہے۔ گناہ کیا ہے تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر۔ اس نے اسے دکھ سے کہا، جانتی ہو، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نہ جانے کل کیسے مما نے، بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا، لوگوں کو فیس کیا گیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، سب نے تربیت پہ انگلی اٹھائی ہوگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی تھی۔ شمع، کیسی خوشیاں؟ دیکھ لو، میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ جس محبت، جس خوشی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دیا وہ میرے لیے بھی دھوکہ ہی تھی۔ ماں باپ کی بد دعا لے کے کسی کو کہاں کوئی خوشی ملتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شمع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مناہل، اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، بس یہ مکافات عمل ہے، صبر کرو۔ اس نے مناہل کو سمجھایا تو مناہل گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالامان کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مناہل نے اپنے آنسو پونچھتے کہا، مناہل، میری مما تھوڑی سخت ہیں، مجھے پتا ہے وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، جبکہ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں، پر پلیز تم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ شمع نے افسوس سے کہا، اس میں تمہیں کیوں غلط سمجھنے لگی؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے شمع، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں میں اب تک۔ اللہ سے اچھی امید رکھو مناہل، وہ بہت بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن مراد سے کہتی ہوں وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ شمع نے اپنے منگیتر کا نام لیا، جس سے وہ کم ہی بات کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماما کا کہنا تھا کہ منگنی کا رشتہ کوئی پائیدار رشتہ نہیں ہوتا، اسی لیے اسے اجازت نہیں تھی زیادہ رابطہ رکھنے کی۔ لیکن آج اسے اپنی دوست کی خاطر مراد سے ہی مدد لینی تھی۔ مناہل کو زبردستی ناشتہ کروا کر وہ باہر آئی۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر نہ ہو۔ نجمہ بیگم ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھی اور اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن جانے سے پہلے شمع کو ہدایت کرنا نہ بھولی، جو بس دکھ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ باپ کی وفات کے بعد سینت کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا۔ سنگل مدر تھیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ غصے والی تھیں اور ان کے اندر کرواہٹ سی بڑھی ہوئی تھی۔ ریزرو سی طبیعت کی مالک تھیں۔ اسکول کی ایک کولیگ نے اپنے جاننے والوں میں ہی شمع کے رشتے کی بات چلائی، ورنہ اپنا تو کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ شمع کو بیاہتی۔ اپنی طرف سے مکمل چھان بین کر کے انہوں نے شمع کا رشتہ مراد کے ساتھ جوڑا تھا۔ ان کے رشتے کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے اور ان 6 ماہ میں آج تک نجمہ بیگم کو مراد سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا سوبر سا لڑکا تھا، بینک میں ملازمت کرتا تھا اور اچھے عہدے پر فائز تھا۔ نجمہ بیگم کے نکلتے ہی شمع نے فوراً مراد کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، شمع نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں شمع بات کر رہی ہوں۔ آج شمع کا کانفیڈنس تھوڑا لوز ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مراد سے مدد لینی چاہیے یا نہیں۔
اس کے پاس مراد کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ شمع، آپ کا نمبر سیف ہے میرے پاس، بولیں سب خیریت ہے نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ جی وہ ایک کام تھا آپ سے، شمع نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ مراد ہمتن گوش ہوا۔ شمع نے اسے اپنی دوست مناہل کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے اور اسے دارالامان جانا ہے، جبکہ اس کی باقی ساری بات گول کر گئی۔ اس کا پردہ رکھا۔ آپ کسی اچھے دارالامان کا پتہ کروا دیں، اسے وہاں بھیج دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ تو مراد سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریاز ٹھیک نہیں ہوتے، جگہ جگہ ایسے دارالامان بنے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں، پلیز آج ہی۔ مما نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے۔ اس کا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ شمع کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں۔ مراد نے اس کی اپنی دوست کی اتنی فکر پر مسکرا کر کہا۔ کال بند ہو چکی تھی، اب اسے شمع کی مدد کرنی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتا اس سے بات کرنے لگا۔ نینا، سالار نے کچھ کہا تو نہیں؟ سبھی اس سے بار بار سب ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئی تھی ان سے ملنے، اور اکیلے پاتے ہی اسے پوچھنے لگی۔ نہیں مما، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ نینا نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہوں کہ ماں باپ نے اس کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی، جبکہ نینا کو ابھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا شوق ختم ہی ہو جانا تھا اب، جب شادی کی ذمہ داریاں پڑنی تھی۔ جہارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی۔ آپ ہی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پر جہاں آرا اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی وہ ہم سب کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں وہ مر ہی جائے، جہارا بیگم نے دکھی دل سے کہا۔ اللہ نہ کرے امی، اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے، آپ ایسے تو نہ بولیں، انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو غلطی انہوں نے کی ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور آپ بھی امی ہماری خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں، ہمیں آپ ہی بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مناہل نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنی نینا سے، اور اب سب سے زیادہ اسے ہی اپنی آپی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتے جیسا بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی، اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے نینا کو شدت سے مناہل کی یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا ہے لاسٹ ٹائم، وہ یہیں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے۔ زاہد اسے ڈیوو بس اڈے پر لایا تھا، اور وہ اسلام آباد کی طرف روٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ اسلام آباد گئی تھی، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نہیں، پھر کس کے پاس؟ شہیر گہری سوچ میں ڈوبتا اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ سر آگے کیا کرنا ہے؟ زاہد نے شہیر سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میری اسلام آباد کی فلائٹ بک کراؤ، ابھی اسی وقت، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ زاہد تھوڑا جھجکتے بولا۔ شہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ اس سے پیار نہیں کرتے تو پھر؟ زاہد، میں نہیں جانتا یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے، میں نے اسے واقعی سالار سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہا، احساس ہو رہا ہے وہ بدلہ نہیں تھا، وہ میرا عشق تھی۔ زاہد، اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں گا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس، شہیر جنونی انداز میں بولا۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھا سکتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ اور زاہد اس کا پرسنل ڈیٹیکٹیو تھا، اس کی ہر بات سے واقف تھا، اس کے لیے خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شہیر نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دن تک مراد نے مناہل کے لیے ایک اچھی لوکیشن پر دارالامان کا پتہ لگا لیا اور وہاں رہنے کی بھی بات کر لی۔ وہاں کے آنر مراد کی جاننے والی آنٹی تھی، اسی لیے زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ اب وہ فون کرتا شمع کو انفارم کر رہا تھا، ٹھیک ہے مراد، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں مناہل کو وہاں نہیں، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو پک کرنے، مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع کا دل یکدم دھڑک اٹھا۔ مراد، اگر مما کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوں گی، اکیلی جائیں گی تو میں غصہ ہوں گا، اسی لیے چپ چاپ میرا ویٹ کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے وہ بات کہہ گیا۔
جس پر شمع کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے مناہل کو ساری بات بتائی اور وہ دونوں مراد کا ویٹ کرتے اس کے آتے ہی اس کی گاڑی میں سوار ہوئے۔ وہ انہیں اس دارالامان لے گیا جہاں اس نے مناہل کے رہنے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ تھینک یو شمع، اور مراد بھائی آپ کا بھی، آپ نے اتنی مدد کی، یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مناہل کی آنکھیں جھلملا گئیں، شمع کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے۔ وہ اندر بڑھ گئی تھی جبکہ شمع ابھی وہیں کھڑی تھی۔ چلیں، مراد کے پکارنے پر وہ چونکی۔ موبائل پر وقت دیکھا ہے؟ اس کی مما شام 4 بجے تک آتی تھی، ابھی وقت تھا ان کے آنے میں، لیکن شمع کو جلدی گھر جانا تھا، اسی لیے خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ مناہل کو لے کر وہ بہت دکھی تھی۔ مراد نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی تھی، اسے بنا کسی کی اجازت بات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ کسی ریسٹورنٹ پر گاڑی روکوں؟ مراد کے اچانک بولنے پر شمع نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں، پلیز گھر چھوڑ دیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو مراد نے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی مراد کی طرف مڑی۔ مراد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پہلی بار آپ نے کچھ کہا، اور مشکل وقت میں اپنوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شمع مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ امی گھر پہ نہیں، ورنہ آپ کی خاطر مدارات کرتی۔ آپ میری وجہ سے اتنی دیر بھوکے رہے ہیں، دن کے کھانے کا وقت بھی اسکپ ہو گیا، آئی ایم سوری۔ شمع کو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ مراد نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ تھا۔ آج کا دن انتہائی خوشگوار تھا، میری لائف کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنی من پسند ہستی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو شمع اپنے دل کو سنبھالتی نیچے اتری۔ اللہ حافظ، وہ محبت اور احترام سے کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ مراد نے گاڑی ریورس کرتے گھر کی جانب موڑی۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکوٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن سالار شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا۔ منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بڑھنے لگا، اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا، نینا کی قربت۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سی بھر گئی۔ آج سارا دن وہ مناہل کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، پر وہ ہمت نہیں ہارا۔ وہ اسے ڈھونڈ کر سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر وہ نینا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آج نینا کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے، اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے ساتھ اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار کمرے میں آیا تو اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، سالار نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں تو سب نے کہا، بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسی ہی ہوگی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دے دیں گے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سالار کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے سالار کے غصے سے لب بھینچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کا 2 آشتہ روپ دیکھتا اپنی جواں جذبات پر بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کر آیا تھا، اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور نینا کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں سالار نے کچھ کہا تو نہیں، پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں۔ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک کس کے، آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے، لیکن لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اس کی باتیں سنتا سالار منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے نینا سے کسی بھی بے وقوفی کی امید تھی۔ نہیں تو ہم کیوں بتائیں گے؟ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پوंچھتی اسے بہت سمجھداری کی باتیں بتا رہی تھی۔ سالار اسے بستر پر تکیے پر لٹاتا
اب اس کا سایہ فگن ہوا۔ نینا نے سہم کر اسے دیکھا۔ گڈ گرل، ہم اب ہسبینڈ وائف ہیں اور ہمارے بیچ کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ وہ اس کی جولری اتارتا اس کی طرف رکھتے بولا۔ آپ ہم پر غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ سالار نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ نہیں، غصہ تو نہیں، پیار کروں گا۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا نینا کے چہرے پر مسکان سا بھر گیا۔ پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگیں۔ دھیرے سے اس کے گال پر لب رکھے وہ لرزتی ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ سالار اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بھلاتا اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال نینا کی قربت میں بھلا چکا تھا۔ نینا چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، جو اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو وہ زیادہ جنونی ہو جاتا، اسی لیے خاموشی سے اس کو اس کا حق دے دیا۔ 2 سال بعد، یار نینا اب بس بھی کر دو، نہال کو دیکھو کس قدر رو رہا ہے وہ، اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے۔ سالار نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کر کہا۔ آج نہال کی پہلی سالگرہ تھی۔ صبح سے نہال کو نینا نہیں سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی ماں نظروں سے اچھل ہوئی وہ رونا پیٹنا ڈال چکا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتا اپنا ہاتھ منہ میں لیے جا رہا تھا اور اسے چوس رہا تھا۔ نینا جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ آج سالار کی خواہش پر ساڑی زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آتی تھی۔ ہم بھی کیا کریں، آپ بھی تو یہ تھان اٹھا کر لے آئے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت سالار نے بمشکل ہی ہضم کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے نہال کو فیڈ تو کروا دو۔ ابھی تو کروایا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ تو پلایا تھا تو اب اسے پھر بھوک لگی ہے، پلا دو۔ وہ اسے نہال کو تھماتا خود اٹھ کر بات لینے چلا گیا، جبکہ وہ نہال کو انگوٹھا چوستے دیکھ اس کے گال پر پیار کرنے لگی۔ او ہمارا بیبی، سونا سا بیبی۔ وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی اور سالار کے واپس آنے تک اس ننھے شہزادے کا پیٹ بھر دیا تھا، جو اب بستر پر لیٹا گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کر خود اسے ساڑی زیب تن کروائی، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا وہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر جاتا۔ لکنگ سو بیوٹیفل، اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا بولا تو وہ شرما گئی۔ شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی آج پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کر تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پر بھی اٹھ نہیں رہا تھا، جو زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اسی لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی نشہ کرتی ہو؟ سالار نے نہال کو اپنے کاندھے سے لگائے نینا سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ ہم نہیں تو، وہ سیٹ کیے گئے بالوں پر ہاتھ پھیرتی حیرانی سے بولی۔ پھر یہ فیڈ کرنے کے بعد ایسے کیوں سو رہا ہے، جیسے کوئی نشہ کیا ہو؟ سالار کی بات سنتے نینا کو سخت شوق لگا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے ہماری وجہ سے؟ شور نہ کرو، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کاشف صاحب سالار کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونگ کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ یہ تو کتنے تیز بنتے ہیں، وہ ماتھے پر بل ڈالے بڑبڑائی۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھی۔ وہاں مناہل کو کھڑا دیکھ سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر سالار کا دماغ لاوے کی طرح ابلا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ نینا کے قدم بے اختیار سالار کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اسی لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات سالار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مناہل اپنے ساتھ کھڑے شہیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھامے گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شہیر ہمدانی نے اسے 2 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شہیر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شہیر بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کر ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مناہل پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شہیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالار سے بزنس کا بدلہ لینے کے جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مناہل کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا۔ ان سب سے مناہل کے لیے معافی مانگی اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مناہل کو معاف نہیں کر دیا۔
سالار کے پاس گیا لیکن اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک دن زبردستی اس سے ملا اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مطلب مناہل کو بھگانے والا کوئی اور نہیں شہیر ہمدانی تھا؟ جی چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں۔ تیری جرت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عورت پر نظر ڈالنے کی؟ اس کا گریبان تھام گیا۔ تم جو چاہے سزا دے دینا، لیکن مناہل بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ شہیر ہمدانی جو انا اور خودداری میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مناہل کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق تک کا سفر طے کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مناہل کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کر زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کر وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی، بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شہیر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، شہیر نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شہیر کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا، جہاں آرا بیگم اسے دیکھتے ہی رو دی اور باہیں پھیلائیں تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے، لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسی نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شہیر نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا، جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا، اور آج وہ سرخرو ہوا تھا۔ مناہل نے سالار کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ بینا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے نینا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کاندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا گیا۔ وہ روتے ہوئے نینا کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ نینا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ چاپ ہوتا ماں کی گود میں سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری دیکھ وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھائی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب موڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سیریمنی میں سب نے مل کر نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مناہل نے نینا اور سالار کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ نینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن سالار کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر شہیر کو اور ایک نظر مناہل پر ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می، اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ نینا نے جھٹ سے مناہل کو گلے سے لگا لیا۔ آپی بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا سکی تھی۔ تھینک یو شہیر۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 1 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی کہ شہیر کا دل دھڑکا گئی۔ آئی ایم سوری مناہل، میری وجہ سے تم نے کیا کیا نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے ارد گرد باہوں کا حصار بنائے بولا، شہیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دل دکھایا، جوڑ بھی سکتی ہو اپنی محبت سے۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا تو مناہل نے پلکیں جھکاتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔